عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت. السلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اچھا، میں دو ڈسکلیمرز کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہوں گا. ڈسکلیمر نمبر 1، آئی ایم کیٹیگوریکلی بیڈ ایٹ پاور پوائنٹس. ٹھیک ہے، کیٹیگوریکلی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اکراس دا بورڈ ہر اعتبار سے ہم پاور پوائنٹ میں بہت خراب ہیں. جی، ابھی آپ لوگ نے مفتی خالد بخاری صاحب کی پریزنٹیشن دیکھی ہوگی، بیوٹیفلی ڈیزائن پریزنٹیشنز ماشاء اللہ. بھائی ہم تو اتنی خوبصورتی دیکھ کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی خوبصورتی مینیج کیسے کرتے ہیں لوگ. اور تو یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے یہ کچھ اے آئی کی فیسلٹیز کا، کہ ایک بالکل ایک اسکیلیٹن آف اے پریزنٹیشن تیار کی تھی انتہائی خوش قسم کی، اور وہ ہم نے پکڑا دی اس اے آئی کو کہ بھائی آپ امبیلش کریں اس کو، کیونکہ اتنا حسن ہم تو ڈیولپ نہیں کر پاتے. ایک کیا کہتے ہیں اس کو، فلاسفی میں ایک ڈبیٹ ہوتی ہے اس چیز کے اوپر کہ یو کین ناٹ گیو سم تھنگ دیٹ یو کانٹ پوزیس. تو بھائی ہم اتنے خوبصورت نہیں ہیں کہ اپنی پریزنٹیشنس کو خود وہ خوبصورتی دے سکیں، تو وہ ہم نے اے آئی کو آؤٹ سورس کر دیا تھا. اچھا، تو بنانے کے حوالے سے تو ہماری خرابی یہاں پہ آ گئی. میں نے کہا تھا نا کیٹیگوریکلی برا ہوں میں ایک اور چیز میں بہت برا ہوں، وہ ہے سلائیڈس کو اپنے ڈسکشن کے اندر انکارپوریٹ کرنے میں. اسی لیے منگوایا ہے یہ ہم نے. جی، تو ایک دفعہ ہوا تھا اس طریقے سے کہ آئی ہیڈ اے سیشن، اس کے لیے سلائڈس وغیرہ تیار کروائی میں نے اے آئی سے، یا خود بھی بنائی تھی ایک دفعہ تو میں نے. ہاں، وہ اتنا خراب سیشن ہوا ہے، اینڈ دیٹ واز دا بگننگ سیشن آف اے پرٹیکولر کورس. میں 2-3 ہفتے ڈپریشن میں رہا ہوں جب تک ایک اچھا سیشن ہو نہیں گیا. اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا بھائی نہیں بنا رہا پریزنٹیشن میں، ایسے کہ تیسی آئی کانٹ ڈو اٹ. سو for the most part this presentation is gonna be for ambient viewing purposes rather than me. You know what ambient viewing is? جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ گھروں میں بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز یوٹیوب ویڈیو چل رہی ہے، کوئی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، نیوز چینل چل رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، بس وہ ہوتا ہے وہاں پہ. ہاں، تو فار دا موسٹ پارٹ دا پریزنٹیشن از گونا بی فار ایمبینٹ ویونگ پرپزز. ایک تو جگہ پہ میں تھوڑا ریفر کروں گا پریزنٹیشن کو، بٹ فار دا موسٹ پارٹ میں پریزنٹیشن ہوں. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ تو پہلا ڈسکلیمر ہو گیا. دوسرا ڈسکلیمر یہ کہ دیکھیں جو پوسٹر کے اوپر ٹاپک لکھا ہوا تھا اور یہاں پہ بھی جو ٹاپک لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیں کہ یار جو اوریجنلی میں نے ٹاپک سوچا تھا نا، جو نام میں نے ٹاپک کا سوچا تھا، سچ کہیں تو وہ ایک پی ایچ ڈی تھیسس کا ٹائٹل زیادہ لگ رہا تھا. دا اوریجنل ٹاپک آئیڈیا دیٹ آئی ہیڈ واز قربانی اینڈ لبرل ویگن ہپوکریسی. جی، تو یہ ایک پی ایچ ڈی تھیسس کا ٹائٹل زیادہ لگ رہا تھا، تو فار دیٹ ریزن سب نے انکلوڈنگ می کہا کہ نہیں یہ ٹائٹل تو نہیں جائے گا. تو دوسرا ٹائٹل سوچا گیا، اور وہ ٹائٹل اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ تھا. ہاں، ہاؤ مینی آف یو ہیو سین دا فیمس واٹر کولر میم؟ جی، تو سیکنڈ جو ٹائٹل ہمارے ذہن میں آیا تھا وہ تھا قربانی کاؤ ورسز واٹر کولر. درمیان میں ہم اس ٹائٹل کے اوپر فائنلی اگری ہوئے تھے. بتانے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے دیٹ دس از ناٹ دی اونلی ایسپیکٹ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ. اینڈ قربانی کے ٹاپک کے اوپر جو کئی موٹے موٹے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، ہمیں ان اعتراضات کو کیسے اپروچ کرنا ہے. مائی ورڈز آر ویری امپورٹنٹ. میں نے کیا کہا؟ ہمیں ان اعتراضات کو کیسے اپروچ کرنا ہے، ہم اس کو سیکھیں گے. نا وائی از دا ورڈ اپروچ امپورٹنٹ؟ میں آپ لوگوں کو نیسیسریلی اس اعتراض کا پن پوائنٹڈلی جواب دے دوں ایسا شاید نہ ہو. اوکے، آپ کو ایک کویسچننگ کا میں پیراڈائم دوں گا کہ کس بیسس پہ اس اعتراض کی ویلیڈیٹی کو ہم نے گیج کرنا ہے، اینڈ ویدر اور ناٹ وی شوڈ ایون بی انگیجنگ ان اے ڈسکشن آن دیٹ ٹاپک اور ناٹ. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہاں پہ ہمارے پاس وہ 5 آرگومنٹس آ گئیں جس کے اوپر ہم اپنی ان شاء اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوں گے. سو دیز آر دا کامنلی ریزڈ آبجیکشنس. پہلا ہے اباؤٹ دا آئیڈیا آف اینیمل رائٹس. ویسے یہ ذرا بعد میں آنا تھا، یہ تھوڑے سے اے آئی نے بھی اپنی حرکتیں کی ہیں تھوڑی سی. اینیمل رائٹس ایز اے ٹاپک واز سپوز ٹو بی دا تھرڈ ون. پہلا والا جو ایکچولی جو آرگیومنٹ ہے وہ کیا ہے کہ دیر از ایکچولی نو نیڈ ٹو ایٹ اینیملس. ٹھیک ہے، ان دا کرنٹ ورلڈ سیناریو دیر از نو نیڈ ٹو ایٹ اینیملس ان دا فرسٹ پلیس. تو یہ پہلا آرگیومنٹ ہے ہمارا.
جو قربانی کے اگینسٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے, اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ ویل بی ڈیکنسٹرکٹنگ دس آرگیومنٹ. اوکے, the second argument that you can see is the idea جو کہ بہت commonly propagate کیا جاتا ہے کہ جی قربانی is a form of cruelty. سنا ہوگا آپ حضرات نے الگ الگ مقامات پہ, اسپیشلی جو ایک گلوبل اسلاموفوبیا پھیلا ہوا ہے اس کے تحت تو اس چیز کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, دا آئیڈیا آف دس اینیمل سیکریفائس بینگ cruelty. ٹھیک ہے, دس از گونا بی دا سیکنڈ آبجیکشن. دا تھرڈ بینگ دا رائٹ ٹو لیو, اینڈ دس از اے ویری کامن آبجیکشن کہ بھائی این اینیمل ہیز ایز مچ اے رائٹ ٹو لیو ایز یو ہیو. تو جسٹ فار دا سیک آف یور اون ٹیسٹ بڈس or for satisfying a god, you shouldn't be killing animals. This is another commonly presented objection towards the idea of and the practice of qurbani. اگلا ہے ڈیوائن کانٹرڈکشن. یہ بڑا انٹرسٹنگ رہے گا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ففتھ ہے بیٹر آلٹرنیٹیو, جس کے بارے میں آپ لوگوں نے کچھ ٹائم کے لیے جو ایک ویڈیو لگائی گئی تھی انسٹاگرام پہ وہ دیکھی ہوگی, جس میں ایک وائس نوٹ پلے ہوا تھا, اینڈ جس حساب سے ہم نے اپنا جو ٹائٹل ڈیسائیڈ کیا ہے دیٹس گونا کم ایٹ دی اینڈ, کہ قربانی میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے واٹ ایف وی ری ڈائریکٹڈ ٹورڈز ادر ایونیوز, تو کیا ہم اس سے بہتر آؤٹ کمز اچیو کر سکیں گے یا نہیں. تو دیز 5 آبجیکشنز آر ویری کامن. تو ہمیں اگر ان کو اپروچ کرنے کا طریقہ آ جائے, میں بار بار اپروچ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ یہ اپروچ کلیئر ہو گئی نا, ایک اصولی اپروچ آپ کو کلیئر ہو گئی, تو ان 5 آبجیکشنز کے علاوہ کوئی اور آبجیکشن بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے, پھر چاہے وہ قربانی کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو یا دین کے اور کسی شعبے سے ریلیٹڈ ہو. فار ایگزامپل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج ایٹ میرج, جسٹ فار این ایگزامپل, یا اسلام پالیگمی کو کیوں الاؤ کرتا ہے. تو اب آپ ان کویسچنس کو بھی ایک پرٹیکولر فریم ورک کے تحت لے کے ڈیل کر پاؤ گے. فائن, اوکے, کیا ہو گیا آپ کو بھائی. سو یہ آبجیکشنس آتے کس کی طرف سے ہیں. سو فرسٹلی آفٹن ٹائمز اس طریقے کے آبجیکشنز آ رہے ہوتے ہیں ایسے مسلمانوں کی طرف سے جو کہ پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دے آر سنسیئر پریکٹسنگ مسلمس. دا اونلی پرابلم از کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا آف دا نصوص, قرآن اور حدیث کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ذرا شیلو ہوتی ہے, وہ اس کی ڈیپتھ کے اندر گھس نہیں پائے ہوتے ہیں, ان کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پائے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ کویسچنز رائز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر ویو پوائنٹ سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, رائٹ. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ہز انفینٹ وزڈم بیہائنڈ اے پرٹیکولر آرڈر, جس تک شاید ان کی رسائی نہیں ہے. میرے ایکسپیرینس میں اس ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا سب سے آسان ہوتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھو ان کو آپ اگر سمجھا دو گے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے ان کو اس پرٹیکولر حدیث کی جس کے اوپر ان کو اشکال ہے یا کوئی پرٹیکولر حکم جس کے اوپر ان کو کوئی پرابلم ہے, آپ اس کی سپورٹ میں کوئی آیت یا کوئی حدیث دکھا دو گے, سمجھا دو گے, وہ مان جائیں گے. So these people are generally pretty easy to deal with. The second is skeptical Muslims. اب skeptical کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جن کو بڑے serious doubts آ رہے ہوں. They haven't yet declared themselves to be atheists or agnostics or non-Muslims. They are still Muslims and for the most part یہ practice بھی کرتے ہیں, لیکن اب جو ان کے questions تھے وہ questions جیسا پوکیمون ایوالو ہوتا تھا نا, ہاں ان کا جو question کا پوکیمون ہے اب وہ کویسچن سے ایوالو ہو کے ڈاؤٹ بن چکا ہے. ڈاؤٹ کا اگلا سٹیج پھر آ جاتا ہے, دیٹ از ڈینائل, انٹائر ڈینائل. تو یہاں پہ معاملہ کافی ڈینجرس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہو گئی بات. ایسے مسلمس سے, ایسے جو کویسچن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایسے جو کرٹکس ہوتے ہیں, ان سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ایک مکسڈ اپروچ لینی پڑتی ہے. وی ہیو ٹو ہیو اے اسکرپچرل اپروچ جہاں پہ آپ قرآن اور احادیث کو کوٹ کر رہے ہوگے, اینڈ آپ کو تھوڑا ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہوئے دوسری سورسز کی طرف, فار ایگزامپل سائنس, لاجک, فلاسفی, مورالٹی وغیرہ, ان چیزوں کی طرف بھی جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگلا آ جائے سیکولر کرٹکس. ان کی طرف سے بہت کامنلی اس طریقے کے اعتراضات آتے ہیں, اینڈ اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین کروں گا آگے. پھر چونکہ اس وقت ہمارا ٹاپک جو ہے پرٹیکولرلی قربانی کے اعتبار سے چل رہا ہے, تو بھائی ویگنز کی طرف سے یہ اعتراضات بہت آتے ہیں. ہو آر ویگنز؟ ویگنز ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ ہر ایسپیکٹ میں اینیمل کرولٹی کے پرنسپلی اگینسٹ ہیں. ویگن اور ویجیٹیرین میں فرق ہے, یہ فرق سب کو پتہ ہے؟ اوکے, ویجیٹیرین اسے کہا جاتا ہے جو کہ
اینیمل پروڈکٹس میں سے پرٹیکولرلی میٹ کے کنزمپشن کو غلط سمجھتا ہے. صحیح ہے. اب اکثر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلط سمجھتا ہے, وہ خود اوائڈ بھی کرتا ہے. فار ایگزامپل وی ہیڈ آر اسلامیہ ٹیچر. وہ اسلامیہ ٹیچر ان ہر اون کیپیسٹی وہ ویجیٹیرین تھیں, لیکن آپ کبھی ان کے گھر جاؤ تو بہت مزے کے گوشت کے بنے ہوئے کھانے آپ کو کھلاتی بھی تھیں. وہ خود انہوں نے اپنے حد تک اس کو اپنے آپ کو ویجیٹیرین کر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. صحیح. سو ویجیٹیرینزم سے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گوشت کو حلال قرار دیا ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی تمہیں گوشت کھانا ہی پڑے گا ایسے کہ تیسی. نہیں, ایسا تو نہیں ہے کچھ. ٹھیک ہے. سو ویگنس کی طرف سے آنے والا اعتراض ذرا پرابلم کرتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ویگن اینڈ ویجیٹیرین میں ایک اور جو بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے نا, وہ ہے دیٹ ویگنزم از ناٹ جسٹ این ایکشن, اٹ از اے فلوسافیکل اسٹینس. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ایک نظریہ ہے, اور چونکہ وہ ایک نظریہ بن چکا ہے تو اب وہ پرابلم ہے, کیونکہ پھر اس نظریے کو اکثر دفعہ تھوپنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, اس کو ریشنلائز کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اور فائنلی یہ اعتراضات ایتھیسٹس اینڈ ایگنوسٹکس کی طرف سے آتے ہیں. ایتھیسٹس کون؟ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یا کسی بھی ڈیوائن ڈیٹی کی موجودگی کے سرے سے قائل ہی نہ ہو. ایگنوسٹکس وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے. اوکے. اب آ جاتے ہیں کہ جب بھی اس طریقے کے کویشچنز آئے یا کوئی بھی کویشچن آئے, چاہے یہ قربانی سے ریلیٹڈ یہ والے سوالات ہوں یا دین کے کسی بھی ایسپیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اس طریقے کا آبجیکشن آئے, تو ان آبجیکشنس کو اپروچ کرنے کا آپ کی اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ واٹ شوڈ بی دا پرنسپلز آف یور رسپانس؟ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں حضرات؟ ٹھیک ہے. سو اچھا, مجھے پچھلی دفعہ FGF جو ہوئی تھی اس میں ایک فیڈ بیک یہ آیا تھا کہ کانٹینٹ تو بڑا اچھا تھا, لیکن جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بار بار اپنا امامہ سے ہی کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے بڑا ڈسٹریکشن ہو رہا تھا. میں نے حالانکہ اس دفعہ امامہ الگ طریقے سے باندھا ہے تاکہ وہ کم پھسلے, لیکن شاید ہم تھوڑا ایکسائٹیڈ زیادہ ہو رہے ہیں, تو تھوڑا سا مجھے ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے امامہ. تو اس کے لیے ذرا معذرت اگر ڈسٹریکشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, تو کیونکہ تھوڑا پھسل رہا ہے ڈسپائٹ می کریٹنگ نیو امامہ باندھنگ فارمیٹ رادر. اوکے. سو پرنسپلز آف رسپانس. سب سے پہلی بات حضرات جو ہمیں سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ہر سوال اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. ٹھیک؟ ہر سوال اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. جواب صرف اس سوال کا دیا جائے گا جو کہ ایکچولی ایک میننگ فل کویشچن ہے. رائٹ؟ ایک کویشچن ہی اگر سرے سے انویلڈ ہے, اس کے اندر بڑے بڑے ہولز پڑے ہوئے ہیں, تو وائی شوڈ آئی ویسٹ مائی ٹائم اینڈ ایفرٹ ٹرائنگ ٹو آنسر دیٹ کویشچن؟ اٹس گونا بی اے لوزنگ بیٹل. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ لوگ نے شاید سنی ہو کبھی, اکثر دفعہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جاہل کو دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرنا اس کے جاہل ہونے سے بڑی جہالت ہے. تو بھائی when the question itself is an invalid question, why are we trying to answer it? ٹھیک. ہاں, یہ چیز ذرا ایکسپیرینس کے ساتھ پتہ چلتی ہے کہ کون سا کویشچن جو ہے وہ ایکچولی ورتھ آنسرنگ ہے اور کون سا کویشچن ایسا ہے جس کو تم نے آنسر نہیں کرنا ہے. تو پہلا پرنسپل کلیئر ہو گیا. گریٹ. اس پرنسپل کی بنیاد پہ ہم اپنا دوسرا پرنسپل یہ نکالتے ہیں کہ جناب جب بھی آپ کے سامنے کوئی کویشچن یا کوئی آبجیکشن آئے, پہلے اس کویشچن یا آبجیکشن کو اسکروٹنائز کریں فار اٹس ویلیڈیٹی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا, اب یہ اسکروٹنی کس بنیاد پہ کی جائے گی؟ اچھا بلکہ رادب اس ایک اور چیز, اس بنیاد کے اوپر ہم بات کریں گے اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جناب کبھی بھی نا اسٹریٹ اوے آنسر نہ دے دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسٹریٹ اوے آنسر نہ کریں. اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, اس بندے کا کویشچن پوچھنے کا موسٹ پروبیبلی جو انٹینشن تھا وہ تھا آپ کے ورلڈ ویو کے اوپر اٹیک کرنا. اب وہ ورلڈ ویو مطلب جو اس نے اٹیک مارا ہے اس کے میزائل میں آیا کوئی دم ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے آنسر دینا سٹارٹ کر دیا نا, اس کا مطلب آپ نے ٹیسٹلی یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اس کے طرف سے آنے والا آبجیکشن ویلڈ تھا. کیا آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کی تھی؟ ابھی جو آپریشن بنیان مرسوس ہوا تھا اس میں انڈیا کی طرف سے جو ڈرونز آئے تھے, پاکستان کی آرمی نے ان ڈرونز کو سے ڈیل کرنے کے لیے اپنے میزائلز وغیرہ کو استعمال نہیں کیا تھا. اس کی کئی ریزنز دیے گئے تھے
جن میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ ریزن یہ تھا کہ بھائی ان کی طرف سے آنے والا جو ہتھیار ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے مہنگے میزائل اس کے لیے استعمال کریں. سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جیسے ہی میں نے ایک آبجیکشن کا امیڈیٹلی آنسر کرنا اسٹارٹ کر دیا, میں اپنے آپ کو بیک فٹ پہ ایکسیپٹ کر چکا ہوں. میں کیوں ایکسیپٹ کروں بیک فٹ پہ؟ انسٹیڈ وائی شوڈ آئی ناٹ کاؤنٹر کویسچن دیٹ پرسن اینڈ وائی شوڈ آئی ناٹ فورس دیٹ پرسن ٹو تھنک کہ بھائی آپ کا جو ورلڈ ویو ہے وہ بھی تو پرابلمٹک ہو سکتا ہے. آپ کا جو کویسچن ہے, آپ نے اپنا اعتراض جن پریمیسز کی بنیاد کے اوپر کھڑا کیا ہے وہ پریمیسز themselves بھی فلاڈ ہو سکتی ہیں. کیا یہ سارے کی ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہیں؟ گریٹ. تو یہ ہمارا اگلا پرنسپل آف رسپانس ہو گیا کہ آنسر ڈائریکٹلی نہیں کرنا ہے, بلکہ تیسرا پرنسپل, اس کو ہمیں ایک ڈسکشن میں انگیج کرنا ہے جہاں ہم اس شخص کو انوالو کریں گے ان اے تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن ویئر ہی از فورسڈ ٹو ایویلیویٹ دا لاجیکل consistency or lack thereof of the arguments that he himself is presenting. Am I clear on this? ٹھیک. چوتھا پرنسپل, we are going to try and understand کہ وہ بندہ himself کہاں سے آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اس شخص کو پرسنلی جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یار یہ مخلص بندہ ہے. ٹھیک. نماز میں فار ایگزامپل لیٹ سے میں کہیں پہ امامت کراتا ہوں, وہ پہلی صف کا نمازی ہے, میری پیچھے اس کو سوال آیا ہے یار, اب میں اس کو بھی اس طریقے سے اس کویسچننگ کے پھندے میں الجھا دوں, وہ تو مجھ سے بدزن ہو جائے گا بھائی. تو ایسے کیس میں آف کورس میں اس کو اسٹریٹ اوے آنسر کروں گا. ٹھیک ہے. سو اس بندے وہ شخص جس ورلڈ ویو سے آ رہا ہے اس ورلڈ ویو کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اس حساب سے ہمیں آنسر دینا ہے. لہٰذا یاد رکھیے گا یہ بات کہ آفٹر دس ورک شاپ, آفٹر دس سیشن, پلیز ڈونٹ بیکم این ایکسپرٹ یور سیلف اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو scrutinize every person who asks this question with the same microscope and the same lens. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا ٹائم کے ساتھ کافی چوٹیں کھائی ہوئی ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے میدان میں. اس کے بعد کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اوکے. آپ حضرات کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب کوئی آبجیکشن آئے نا, اس آبجیکشن سے امیڈیٹلی متاثر نہیں ہو جایا کریں کہ او مائی گاڈ یہ تو بہت بڑا اٹیک آ گیا میرے ورلڈ ویو کے اوپر. نہیں بھائی, ایسا دس از دس اسپیکر آئی لسن ٹو آن یوٹیوب, وہ یہ بات کیسے, ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا آج تک جو کہ اتنے 1400 سال کے اندر اسلام کے اوپر انٹلیکچولی کوئی لانگ لاسٹنگ ڈینٹ چھوڑ چکا ہو. کچھ لوگوں نے ڈینٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ لوگ پھر تاریخ کی کتابوں میں حاشیوں کا حصہ بنے ہیں, not even part of the main text of the books of history. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ جتنے, جی فرمائیے گا. اوکے, پہلا پرنسپل کیا تھا؟ ہاں, کویسچن ورتھ آنسرنگ ہے کہ نہیں ہے. دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ ڈونٹ آنسر ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے. آپ نے ایویلیویٹ کر لیا کہ جی کویسچن جو ہے وہ تو ویلڈ ہے, لیکن اس کو آنسر ڈائریکٹلی نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ نے اس شخص کو, تیسرا پرنسپل کیا آ جاتا ہے, انگیج کرنا ہے ان اے تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن جہاں پہ وہ اپنے ورلڈ ویو کو ری ایویلیویٹ کرے. چوتھا پرنسپل, ٹرائی ٹو ریکگنائز کہ وہ شخص کس جگہ سے آ رہا ہے, وہ کس ورلڈ ویو سے آ رہا ہے. جب آپ نے یہ 4 پرنسپلس کر لیے, اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنا جو آنسر کریں گے وہ آنسر کن جگہوں سے سورس کیا جائے گا. تو جناب 4 سورسز رہیں گی جہاں سے ہم اپنے آنسر کو پھر فائنلی ایکسٹریکٹ کریں گے. پہلا ہو گیا اسکرپچر, اسٹریٹ اوے ہمارا اسکرپچر, جو کہ قرآن بھی ہو سکتا ہے, حدیث بھی ہو سکتی ہے, ڈپینڈنگ آن کہ وہ شخص کس لیول آف اعتماد سے آ رہا ہے, آپ اس کو وہاں سے اسکرپچرل ایویڈنس دے سکتے ہیں. دا سیکنڈ پاسبل پلیس کین بی سائنس. دا تھرڈ کین بی لاجک and rationality, and the fourth is ethics and morality. اب آپ لوگ نوٹس کیجئے گا
تھوڑا سا ہمارا ڈسکشن جو ہے یہاں پہ ایپسٹمولوجی کی طرف رہے گا، کیونکہ یہ جو انشاءاللہ آگے ہم اعتراضات کے جوابات دیں گے وہ ان چیزوں کے اوپر ذرا بیس کریں گے. اور کسی پوائنٹ پہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا، بیکاز مجھے پتہ ہے یہ سیشن ذرا سا ایکیڈیمکلی ڈینس سیشن ہونے والا ہے. کیا ابھی تک بوریت ہونا تو سٹارٹ نہیں ہو گئی ہے؟ آر یو آل انجوائنگ دا ڈسکشنز دس فار؟ الحمدللہ. اوکے، سائنس اینڈ لاجک اینڈ ریشنالٹی میں فرق کیا ہے؟ آپ نے نوٹس کیا میں نے ان تین چیزوں کو الگ کیا ہے. میں نے سائنس اینڈ لاجک نہیں کہا ہے. سائنس از سیپریٹ، لاجک اینڈ ریشنالٹی از سیپریٹ. وائی از دیٹ سو؟ کین اینی ون ٹیل کہ اس کا ریزن کیا ہے؟ ناٹ نیسسریلی. یہ بات سمجھ لیجیے گا. اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، یور سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ از ایز گڈ ایز یور آبزرویشن از. سائنس تو چینج ہوتی رہتی ہے. ایک ٹائم پہ جب آپ کے پاس ٹیلیسکوپس لمیٹڈ تھے تو اس ٹائم پہ، یا اب صرف آئیز کی بنیاد پہ، آنکھوں کی بنیاد پہ پلانیٹری موشن کو ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس وقت سولر سسٹم کا کون سا ماڈل پروپوز تھا؟ دا جیو سینٹرک ماڈل، جہاں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ سولر سسٹم کے سینٹر پہ. جب آپ کی آبزرویشن کی کیپیبلٹیز تبدیل ہوتی ہیں، مزید بہتر آپ کے پاس ٹیلیسکوپس آتے ہیں، تو چینج ہو گئی چیز کہ نہیں ہو گئی؟ تو سائنس تو ایوالونگ ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ سائنس کی لمیٹیشنز کیا کیا ہیں. نمبر 1، سائنس از لمیٹڈ ٹو یور آبزرویبل فینومینا. ٹھیک ہے، پہلی چیز، سائنس کا تعلق آپ کے آبزرویبل فینومینا سے ہوگا. ایوری ون کلیئر آن دس؟ ان آبزرویبل فینومینا کی بنیاد پہ پھر آپ ایویلیویٹ کر کے ان چیزوں کو اپنی کوئی تھیوری وغیرہ یا کوئی لا وغیرہ بنانے کی کوشش کریں گے. دیٹ مینس کہ ایک سائنٹسٹ کو بھی ایک اور اس سے زیادہ آبزرویشن سے اوپر کچھ چاہیے ہے بفور ہی کین ایکچولی کم ٹو اے کنکلوژن، ہے نا؟ صرف آبزرویشنز. دیکھیے نا، ایک سمپل سی بات سمجھیں کہ سیب گرتے ہوئے درختوں سے نیوٹن سے پہلے بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے، فار شیور دیکھے ہوں گے نا. بٹ واٹ واز اٹ دیٹ لیڈ ٹو نیوٹن اونلی ڈیفائننگ the laws of gravity? The answer is that he possessed a degree of rationality and he applied that degree, that rationality to his observations before he could come to this conclusion. Is it clear? ٹھیک ہے. تو پہلی چیز، science will deal with observable phenomena only. Number 2, science is also gonna deal with testable phenomena, جن کو ایکسپیریمنٹلی ٹیسٹ کیا جا سکے. یعنی اگر کوئی کلیم ایسا ہے جو کہ سائنٹیفکلی ٹیسٹیبل نہیں ہے، جس کو ایکسپیریمنٹلی ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی بنیاد پہ آپ اس کے اوپر سائنس نہیں کی جا سکتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیٹ مینس اس طریقے کے کسی کویسچن کو اگر آپ سائنس کے ذریعے آنسر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یو آر اسینشلی یوزنگ دا رانگ ٹول. فائن. لاجک جو ہے نا، لاجک اینڈ ریشنالٹی، اس کا جو ڈومین ہے یہ سائنس سے ذرا بڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آبزرویشنس کی بنیاد پہ جو کنکلوژنز نکلتے ہیں وہ ان آبزرویشنس کے اوپر ہی ریشنلائزیشن کر کے نکالے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا بات؟ وچ مینس کہ if those rational principles are not there, there is no way you can come to concrete conclusions or as you think they are concrete from the observable phenomena. صحیح. اچھا، اب لاجک میں نا ایک بڑی امپورٹنٹ ایک ٹول استعمال ہوتا ہے اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ٹول الاٹ، اس لیے اس کو یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے، جس کو کہا جاتا ہے سیلوجزم. جلدی سے سمجھ لیتے ہیں سیلوجزم کا مطلب کیا ہوتا ہے. سو ان اے لاجیکل ڈسکشن واٹ وی ہیو از پریمیسز. ہم اپنی کچھ چیزیں کچھ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں which are assumed to be true یا which are proven to be true. اب ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ جی یہ جو دو اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ دو اسٹیٹمنٹس کس طریقے سے آپس پہ لنک ہوتی ہیں to automatically give you a conclusion, right? فار ایگزامپل، میں ایک ایگزامپل آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں سیلوجزم کی. the sun is bright، یہ میرا پہلا پریمس ہو گیا. اوکے. the second premise،
sun shines during the day. یہ ہو گیا دوسرا پریمس. ان دونوں کو کنیکٹ کر کے مجھے اب مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے therefore the day is bright. بات آئی سمجھ میں؟ So this is what syllogism is. اینڈ ریممبر دس کہ اس طریقے کا جو لاجیکل پروف ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ کروں مجھے کوئی آبزرویشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرا پریمس 1 اینڈ پریمس 2 ٹھیک ہے اینڈ ان کے درمیان جو لنک اسٹیبلش کیا گیا ہے وہ لنک بھی ٹھیک ہے دین دا کنکلوژن ول آٹومیٹیکلی فالو. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو پرووائڈ اینی امپیریکل ایویڈنس فار دس. از اٹ کلیئر؟ آخری چیز ایتھکس اینڈ مورالٹی, اس کو الگ رکھا گیا ہے. یاد رکھیے گا سائنس اینڈ ریشنالٹی کی بنیاد پہ میں دونوں کو اب کلیکٹیو لے کے چل رہا ہوں. سائنس اینڈ ریشنالٹی کی بنیاد پہ آپ بہت یہ بتا سکتے ہو واٹ از, ٹھیک ہے, کیا چیز ہے, لیکن واٹ ought ٹو بی اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی فلانا ڈرگ جو ہے یہ ذرا ڈینجرس ہے, اوکے, فلانا ڈرگ ڈینجرس ہے. اب یہ ڈرگ ایڈمنسٹر کرنا چاہیے ہے یا نہیں کرنا چاہیے ہے, اس چیز کا آنسر سائنس نہیں آپ کو دے گی. سمجھے کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس ڈرگ کو اگر فار ایگزامپل نہ دینے کا فیصلہ کرنا ہے یو فرسٹ ہیو ٹو اسمگل ان دا فیکٹ کہ سفرنگ کاز ہوگی اینڈ سفرنگ از بیڈ. سفرنگ کا بیڈ ہونا یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آبجیکٹیو مورل کیا آبجیکٹیو سائنٹیفک آبزرویبل اسٹینڈرڈ ہے؟ نہیں ہے. سمجھے؟ تو جو ویلیوز ہوتی ہیں دیز ویلیوز آر ناٹ نیسسریلی, ان فیکٹ دے آر ناٹ پروون تھرو آبزرویشن, رائٹ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہو جو کہ ایک سیڈسٹ نیچر کا حامل ہو, ہے نا. سیڈسٹ مطلب جن کو لوگوں کو تکلیف دے کے تکلیف میں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. اس بندے کو تو سفرنگ اچھی لگ رہی ہوگی, پھر کیا خیال ہے؟ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. تو جو ہمارے پرنسپلز آف رسپانس ہیں ونس وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ کویشچن کی نیچر, اس بندے کا ورلڈ ویو, تو وہ آنسر آپ کا ان 4 میں سے کسی جگہ سے سورس ہوگا. کلیئر؟ اینی کویشچنز اپ انٹل دس پوائنٹ؟ گریٹ. اب آ جاتے ہیں آگے, یہ دیکھتے ہیں کہ assessing the validity of the arguments. ہم نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کس طریقے سے پتہ چلے کہ جو اعتراض کیا گیا ہے, جو کرٹیسزم آیا ہے, کیا وہ کرٹیسزم ویلڈ بھی ہے یا وہ کرٹیسزم ٹو اسٹارٹ آف ود ویلڈ ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ میں نے ایک نان ایگزاسٹیو, ریممبر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پہ آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں کسی کرٹیسزم کے, کسی آبجیکشن کی ویلیڈیٹی کے اوپر, بٹ فی الحال ہم اپنے آپ کو ان 5 تک ریسٹرکٹڈ رکھتے ہیں. نمبر 1, جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے is that criticism actually a valid representation of your world view؟ ٹھیک, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایگزامپل ابھی آئے گی بھی پریزنٹیشن میں, کہ جو بات کہی جاتی ہے اکثر دفعہ کہ جی یہ کس قسم کا خدا ہے جس کو راضی ہونے کے لیے معصوم جانوروں کا خون بہانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے. اب یہاں پہ بندہ اگر سوچے, میں آگے ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ سلائڈ آئے گی تو اس کو میں تھوڑا وہاں پہ ڈیٹیل کو کم کروں گا کیونکہ میں یہاں پہ سمجھا رہا ہوں بات. یہاں پہ اگر بندہ سوچے تو واٹ ہیز بین ڈن از دس کہ جو آبجیکٹ کرنے والا آدمی ہے اس نے آبجیکشن اسلامک ورلڈ ویو کے اوپر تو کیا ہی نہیں ہے. گیٹنگ اٹ؟ کیونکہ دیکھیں ابھی جو شروع کے سیشنز آئے ان سیشنز میں آپ لوگوں نے یہ بات یقیناً دیکھ لی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک تو نہ خون پہنچ رہا ہے اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک گوشت پہنچ رہا ہے. ان فیکٹ 99 نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الصمد, بے نیاز ہے وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور نام ہے الغنی. تو میری اسٹینڈنگ تو بیسیکلی یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو الصمد اور الغنی مانتا ہوں, یعنی کہ جو ایکیوزیشن میرے اوپر لگایا جا رہا ہے دیٹ ایکیوزیشن از بیسڈ آن سم تھنگ آئی ڈونٹ ایون اسٹینڈ فار. سمجھے گائز؟ اس چیز کو کہا جاتا ہے, اور یہ لفظ آگے بہت دفعہ استعمال ہوگا, دس تھنگ از کالڈ اسٹرا مین فیلسی. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ اسٹرا مین فیلسی. یعنی آپ نے اپنے اوپوننٹ کے منہ میں اپنے الفاظ ٹھوسے اور اس کی بنیاد پہ آپ نے اوپوننٹ کا کیا اسٹانس سے خود کھڑا کیا اور پھر اس کو ریفیوٹ کر دیا. بات آئی سمجھ میں؟ کیا یہ انٹلیکچولی آنیسٹ حرکت ہے کرنے کے لیے؟
ایگزیکٹلی بہت دفعہ جو اعتراضات اسلام کے اوپر کیے جا رہے ہوتے ہیں دے آر نتھنگ بٹ اسٹرا میننگ. اسلام کا وہ اسٹانس ہوتا ہی نہیں ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے. سیکنڈ, ہڈن پریزمپشنز. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آبجیکشن آ رہا ہوتا ہے اس آبجیکشن کے پیچھے کچھ پریزمپشنز پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ چیز کی جا رہی ہے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں اس چیز کی. سر آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. لیٹس سے کہ میں عمر بھائی کے پاس آتا ہوں اور عمر بھائی سے کہتا ہوں ہیو یو اسٹاپڈ بیٹنگ یور وائف. اب دیکھیں, اب یہاں پہ یہ سوال جو ہے اس کا عمر بھائی کوئی بھی جواب نہیں پھنسیں گے. اف ہی سیز نو تب بھی پھنسیں گے کہ او ابھی تک اپنی بیوی کو مارتے ہیں. اف ہی سیز یس, اچھا پہلے مارا کرتے تھے بیوی کو, ہو گئی بات. حالانکہ اب اس سوال میں پرابلم کیا ہے؟ اس سوال میں نے سب سے پہلے یہ ازیوم کر لیا کہ ان کی شادی ہوئی ہے, پھر میں نے یہ ازیوم کر لیا کہ ونس اپون اے ٹائم یہ مارا کرتے تھے بیوی کو. ٹھیک ہے, تو میں نے پہلے سے کچھ ازمپشنز لوڈ کر کے رکھی ہوئی تھی اور ان ازمپشنز کی بنیاد پہ ہی میں نے اپنا کویسچن فریم کیا ہے اور اب میں پھنسا سکتا ہوں بھیا. بات آئی سمجھ میں؟ جی. تو جب کوئی اعتراض ہڈن پریزمپشنز کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے, ٹرمینالوجی یاد رکھیے گا, سچ اے کویسچن یا سچ این آبجیکشن از کالڈ اے لوڈیڈ کویسچن. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ لوڈیڈ کویسچن. تھرڈ تھنگ, internal coherence. Does the argument maintain logical consistency within itself without contradicting its own premises? میں اس کی مثال ہم اپنے سیشن کے ہی حساب سے آپ کو دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے بارے میں اے مسلمانوں آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہی از آل مرسیفل. دین ہاؤ کین این آل مرسیفل لارڈ ordain جانوروں کا خون بہانا؟ یہ تو مرسی کے اگینسٹ ہوئی بات. ٹھیک ہے, یہاں پہ ویسے تو ہم بات کریں تو ہڈن پریزمپشنز بھی ہیں جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ جب اس سلائیڈ کے اوپر آئیں گے تو ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پہ اب انٹرنل کوہیرنس کا کیا مسئلہ آتا ہے؟ انٹرنل کوہیرنس کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جناب آپ کی مرسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ کی مرسی کی ڈیفینیشن یہ ہے دیٹ دیر از گونا بی ایبسلیوٹلی نو ڈیتھ اینڈ نو سفرنگ واٹ سو ایور, تو پرابلم کیا آئے گا؟ پاپولیشن کا ایکسپلوژن. ایسے ہی ہے, پاپولیشن ایکسپلوژن کی وجہ سے ریسورس ایگزاسشن, جس کی وجہ سے دوبارہ اسٹارویشن اینڈ ڈیتھ. کیا جو آرگیومنٹ اٹ سیلف تھی وہ انٹرنلی بھی کوہیرنٹ تھی؟ نہیں, وہ تو اپنے ہی پریمیسز کے اندر آ کے لڑک گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی. سو an other criterion on which you will be judging the validity of an argument is the internal coherence of that argument. Understood? صحیح. چوتھا, consistent application. جن پرنسپلس کی بنیاد پہ آپ ایک پرٹیکولر سٹانس لے رہے ہو, کیا وہ پرنسپل آپ اکراس دا بورڈ اپلائی کرتے ہو یا آپ سلیکٹیو ہو رہے ہو اپنی اپلیکیشن میں؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ قربانی تو ایک بہت ہی ایکسٹراویگنٹ قسم کی عبادت ہے بھائی, بہت عیاش عبادت ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا ہمت کر کے ایک لبرل سیکولر سیٹنگ میں جا کے کرسمس پارٹی کے بارے میں کہہ کے دیکھیں, یہ کینسل ہو جائیں گے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ جائیں گی ساری کی ساری چیزیں, آپ کے کہاں سے کچے چٹے کھول کے نکالے جائیں گے. اب تو اے آئی بھی آ گیا ہے بھائی. ٹھیک ہے, ہاں, یعنی کہ جو ایکسٹراویگنٹ کہنے والی چیز ہے یہ تو سلیکٹیولی اپلائی کی جا رہی ہے نا. صرف اسلام کو سائڈ لائن کرنے کے لیے آپ نے اپنا جو جنرل آپ کی پریکٹس ہے اس جنرل پریکٹس کو چھوڑ کے آپ نے صرف ایک پریکٹس کو اٹھایا اینڈ اس کے اوپر آپ نے کرٹیسائز کرنا اسٹارٹ کر دیا. دس از واٹ وی سے کہ بھائی جو پرنسپلز ہیں جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں, اگر بنائے ہوئے ہیں تو بائی دا وے جو لوگ یہ آبجیکشنس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پرنسپلز ہوتے نہیں ہیں, ان کا صرف ایک پرنسپل ہوتا ہے جہاں سے بھی ہو سکے اسلام کے اندر کیڑے نکالو. ہاں جنرل یہی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ ان لوگ کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے نا, دے آر نیور گونا اسٹے آن ون ٹاپک. جہاں سے کاؤنٹر ہونا اسٹارٹ ہوا دوسرے پہ کہ فار ایگزامپل اچھا جی گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, اب آپ نے بات کرنا اسٹارٹ کی گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, امیڈیٹلی جمپ آ جائے گا اس چیز کے اوپر جی حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر میں شادی کیوں کی. وہ آپ نے جمپ نہیں کرنے دینا ہے.
نہیں بیٹا پہلے ابھی اس ٹاپک کو لے کے تو میں گھر پہنچاؤں گا, اس کے بعد آگے بات کروں گا میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی بیسیکلی اصول ہوتے نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی اصول مان لو ہے بھی تو وہ کنسسٹنٹلی اپلائی نہیں ہو رہا ہوتا. ٹرمینالوجی یاد رکھیں گے, اس چیز کو کہ نہ کرنے کو کہا جاتا ہے اسپیشل پلیڈنگ فیلیسی. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے ایک اصول کھڑا کیا, ٹھیک, اس اصول کی بنیاد پہ بہت ساری چیزیں آتی تھیں, آپ نے ایک چیز کو سنگل آؤٹ کر دیا اینڈ آپ نے اس کو اپنی مرضی سے یا تو اس رول کا ایکسیپشن بنا دیا یا صرف اسی چیز کو اٹھا کے اس کے اوپر کرٹیسائز کرنا اسٹارٹ کر دیا whilst leaving all the other practices aside. ٹھیک, لاسٹ اور بھی بہت ساری الگ الگ قسم کی لاجیکل فیلیسیز ہوتی ہیں جن میں سے انشاءاللہ کچھ کو ہم اپنی پریزنٹیشن میں آگے دیکھیں گے. سو جو کرائیٹیرین ہے ان آبجیکشنز کو انالائز کرنے کا, یہ کرائیٹیرین بھی سب کو اچھے طریقے سے کلیئر؟ امیزنگ. ناؤ آن ٹو دا فرسٹ آرگیومنٹ کہ killing animals is never necessary. یہ کلیم بیسیکلی ہے کیا کہ بھائی صحیح ہے, ونس اپون اے ٹائم جانوروں کو مارنا ضروری ہوا کرتا تھا کیونکہ لوگوں کے پاس انف غذائیں ہوتی نہیں تھیں. اب تو اتنا ایگریکلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی ہے انسانوں کو مارنے کی, سوری انسانوں کو مارنے کی ضرورت جانوروں کو مارنے کی اب کوئی ضرورت رہی نہیں ہے, کیونکہ آپ پرفیکٹلی ہربیورس ڈائٹ کھا کے بھی زندہ رہ سکتے ہو. پلس یہ کہ جو چیزیں پودوں سے نہیں ملتی وہ سپلیمنٹ سے مل جاتی ہیں, تو کیا ضرورت ہے جانوروں کو مارنے کی؟ ویگن میٹ, یس. B12 کی گولیاں کھا لینا آپ کو کیا وہ باربیکیو کھانے کی ضرورت ہے؟ ہاں واقعی میں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک, تو یہ ہماری پہلی آرگیومنٹ ہے. اچھا, اب یہ آرگیومنٹ پریزنٹ کون لوگ کرتے ہیں, کن کی طرف سے آرگیومنٹ آتی ہے؟ اوکے, ویگنس کی طرف سے. اچھا, اب ویگن جو ہے, کین اے پرسن سائملٹینیسلی بی اے ویگن اینڈ اے مسلم؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے, اینڈ ہی کین بی اے ویری گڈ اینڈ اے ویری پریکٹسنگ مسلم ایز ویل. صحیح. سو اب آنسر کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی وہ جو شخص ہے جو ویگن یا آپ کے سامنے اعتراض رکھ رہا ہے, کیا وہ پریکٹسنگ مسلم ہے یا وہ ایکچولی ایک بہت ہی سیکولر یا ایگنوسٹک قسم کے ورلڈ ویو سے آ رہا ہے, اور اس حساب سے ہمیں اپنے ایمپیتھی لیول کو آلٹر کر کے جواب دینا ہے, رائٹ. اب مجھے ایک بات بتائیے, جو 4 سورسز میں نے لکھی ہیں, ان 4 سورسز میں سے پرائمریلی اس آبجیکشن کا تعلق اس آبجیکشن کا آنسر کس سورس سے ڈرائیو ہوگا؟ یہ مینلی سائنس اینڈ ٹو اے اسمال ایکسٹینٹ لاجک سے آئے گا. کیسے؟ دیکھیں, جب کوئی شخص یہ کلیم کر رہا ہے کہ اینڈ ایک بہت چھوٹی حد تک آگے ایتھکس والے حصے بھی جائیں گے, جلدی سے اب اس کو ہم ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں. سو جب کوئی شخص یہ کلیم کر رہا ہے کہ بھائی آپ کو پودے کھانے کی ہی ضرورت ہے, جانوروں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بیسیکلی کیا ازیوم کر کے چلا آ رہا ہے کہ بھائی اٹس ناٹ نیسیسری اینی مور. دا کویسچن از ہو گیٹس ٹو ڈیفائن واٹ نیسیسری از. نیسیسٹی کس بنیاد پہ ڈیفائن ہوگی؟ بات آئی سمجھ میں؟ از یور انٹرنل بایولوجی گوئنگ ٹو سیٹسفائی گونا ڈیسائڈ نیسیسٹی؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے اس کو بنا لیتے ہیں کرائیٹیرین. اگر اس کو کرائیٹیرین بنا لیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی, اور یہاں پہ ٹرمینالوجیز جو آئیں گی وہ یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. ہمیں اب یہاں پہ جب انٹرنل انسان اپنی بایولوجی کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پودوں سے ملتی ہی نہیں ہیں انسان کو. فار ایگزامپل there are these amino acids leucine and isoleucine. سوئے کے علاوہ وہ اور کسی پلانٹ سے آپ کو مل نہیں رہے ہوتے, ٹھیک ہے. سملرلی آئرن ہے نا, آئرن ہیومن باڈی جو ہے وہ بیسٹ پروسیس اس آئرن کو کر پاتی ہے جو کہ ہیم پروٹین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو, اور وہ پلانٹ پروڈکٹس میں نہیں ملتا. آئرن ہو گیا, زنک ہو گیا, ان چیزوں کا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ پلانٹس میں ہوتے بھی ہیں نا, اگر یہ ہوتے ہیں then most of them are bonded to certain chemicals called phytates and oxalates. The problem is that your body does not possess an efficient enough mechanism to be able to extract those minerals out of the phytate and oxalate complex. سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ جس کی وجہ سے
اگر ایک پلانٹ کے اندر ایبسولیوٹ اماؤنٹ میں وہ منرل موجود ہے بھی, اٹ از ناٹ ایز بایو اویلیبل ٹو یو. اسی لیے سائنٹیفک کمیونٹی میں فائٹیٹس اینڈ آکسیلیٹس کے لیے ایکچولی جو ٹرمینالوجی ایک براڈ کیٹیگرائزیشن استعمال ہوتی ہے نا, دیز تھنگس آر کالڈ اینٹائی نیوٹریئنٹس. کیوں؟ کیونکہ وہ پلانٹس کے اندر موجود نیوٹریئنٹس کو آپ کے لیے ویسے بھی اتنے ایکسیسیبل رہنے نہیں دیتے. بات آ رہی ہے حضرات؟ ایکسلنٹ. تو یہ تو معاملہ ہو گیا اگر ہم نیسیسٹی کو ڈیسائیڈ کرنے والی چیز بناتے ہیں ہیومن انٹرنل بایولوجی کو. چلیں, کیا یہ نیسیسٹی ڈیسائیڈ کرے گی ایولیوشنری بایولوجی؟ اگر ایولیوشن کو صحیح مانا جائے تو کیا ایولیوشنری بایولوجی اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے بنا کے دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی پیرامیٹر. تو یار جو فاسل ریکارڈز ہمارے پاس ہیں, دوز فاسل ریکارڈز پروو دس کہ ہیومنس کے اندر ہمیشہ سے ہی پروٹین ڈائجسٹنگ انزائمس کی موجودگی رہی ہے. اور آج بھی اگر دیکھیے وہ انزائمس یا وہ امائنو ایسڈز جو کہ پلانٹ سے آبٹین ہو ہی نہیں سکتے, اگر انسان کا گزارا ان کے بغیر ہو سکتا تھا, then why would our body be possessing the enzymes to be able to digest those amino acids? Why do I have an enzyme to digest lysine? Sorry, lysine nahi, leucine. Likewise, why does my brain need the amino acid taurine? ٹھیک ہے, تو ایولیوشنری بایولوجی بھی اس کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہی ہے. ٹھیک, اچھا, تو کیا اس نیسیسٹی کو ڈیفائن ہم سوشیو اکنامکلی کر سکتے ہیں؟ یہاں تو بہت گندا پھنسیں گے. وہ کیسے؟ دیکھیں, بات یاد رکھیے گا, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے, کہ انسان کو جتنا پروٹین چاہیے ہے وہ سارے کا سارا پروٹین جو ہے وہ پودوں سے آ بھی جائے گا. You will have to eat much more plants to get the same amount of protein than you can with a single cow. With a single serving of a cow, for example. میں پوری کی پوری گائے ایک ساتھ کھانے کو نہیں کہہ رہا ہوں. اوکے, تو یہاں پہ بھی پرابلم پڑ رہا ہے. ٹھیک, فردر مور مطلب یعنی کہ دیکھیے ایکسپینس کا کتنا پرابلم آئے گا ایسے کیس میں. اگر اس ویگن ڈائٹ کو امپوز کر دیا جائے تو ٹھیک ہے, بہت جو ایفلوئنٹ لوگ ہیں شاید وہ افورڈ کر بھی پائیں اس چیز کو ہیں, بٹ اکراس دا بورڈ کیا سب لوگ اتنا کھانا خریدنا افورڈ کر پائیں گے؟ کیا سب ان کیا کہتے ہیں سپلیمنٹس کو افورڈ کر پائیں گے؟ آف کورس ناٹ. صحیح, اچھا جی, کیا کرولٹی ٹورڈز اینیملس کو اسٹینڈرڈ بنایا جا سکتا ہے؟ اگین, اگر اس کو اسٹینڈرڈ بنا لیا دوبارہ بہت گندا پھنسو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو انڈسٹریلی پروڈیوس کرنے ہیں وٹامن B12 وغیرہ وہ سارے کے سارے. انڈسٹری لگانے کے لیے آپ نے جو لینڈ کلیئر کیا اس میں آپ نے بہت سارے جانوروں کو خود نہیں مار دیا, بہت سارے جانوروں کو بے گھر نہیں کر دیا آپ نے, ایسے ہی ہے. تو اپنی ویگن فلسفی جس بنیاد کے اوپر کھڑی کی گئی تھی that no harm of any kind should be coming towards animals, وہ تو وہاں پہ بھی اسٹینڈ نہیں کر پا رہی. سملرلی ان نیوٹریشس کراپس کو اگانے کے لیے آپ کو جو ایگریکلچر کرنا ہے, یاد رکھیے گا ایگریکلچر جو ہے نا, دس از آلویز ایٹ دا کاسٹ آف اے لاٹ آف اینیملس. آپ کو بڑے مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں میں. امیزون رین فارسٹ کو جو کاٹا جا رہا ہے نا, اس میں سے ایک بہت بڑا ریزن ہے تاکہ سوئے کو کلٹیویٹ کیا جا سکے. اب ایک رین فارسٹ کی نیچرل بایو ڈائیورسٹی کا لیول کتنا زیادہ ہے, آپ نے اس پورے کے پورے فارسٹ کو کاٹ کے ایک سنگل کراپ سے ریپلیس کر دیا. کیا وہ تمام جانور جو اس ڈینس فارسٹ کے اندر رہ رہے تھے will they be able to survive or thrive in that field جہاں پہ ویسے پیسٹیسائڈز وغیرہ چھڑکے جا رہے ہیں؟ تو کہاں گئی اینیملس کے ساتھ کائنڈنس کی, اینڈ اینیملس کے اوپر کوئی کرولٹی نہیں آنی چاہیے ہے, اس کی بنیاد کہاں گئی؟ خود کنسسٹنسی نہیں رہی. سو انٹرنل کنسسٹنسی کا اسٹینڈرڈس کے اندر نہ ہونا, یہ والی چیز ایکسپوز ہو گئی یہاں پہ. امیزنگ. اوکے, واٹ کاؤنٹس ایز لائف, اس والی چیز کے اوپر اس کو رہنے دیتے ہیں ابھی, ٹائم کیونکہ کم ہے ہمارے پاس. گیسٹرونومک کالونیلزم, اس حصے کی طرف ذرا سا تھوڑا سا آ جاتے ہیں. اگر وہ شخص ایک سیکولر پیراڈائم سے آ رہا ہے
تو جناب سیکولرزم تو بہت ساری چیزوں میں آن پیپر انسان کو فریڈم دیتا ہے, including that your religion should be your private practice. Don't bring it into public life, but it should be a private practice. And by extension, your social norms, your food habits should be your private practice. کہاں گیا وہ والا پرنسپل جو لبرل ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں جن کے اوپر ویسٹرن سوسائٹی اپنے آپ کو کھڑا کرتی ہے, وہ کہاں گئے جب آپ یہ امپوز کر رہے ہیں کہ جی گو فار اے اسٹرکٹلی ویگن ڈائٹ؟ ویئر از دا رسپیکٹ فار کلچرس دیٹ یو کلیم ٹو ہیو؟ ٹھیک ہو گئی بات. یہ ہم نے اپنا پہلا آرگیومنٹ ڈیکنسٹرکٹ کر کے اور اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لیا. اوکے, ناؤ آن ٹو دا سیکنڈ ون. دس ماس کلنگ از کروئل اینڈ امورل. ٹھیک, تو اب ذرا اس کو بھی ذرا ڈی بنک کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ یار کروئل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن کروئلٹی؟ کروئلٹی, اور یہ میری ڈیفینیشن یہ کلاڈ کی ہے, ٹھیک ہے, ہاں. کلاڈ ڈیفائنس کروئلٹی ایز اے سفرنگ وچ از انفلکٹڈ آن سم ون اور سم تھنگ فار نو پرپز. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, مطلب اس کا کوئی ہائر پرپز ہے نہیں, بس ایک سیڈسٹک پرپز کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے. تو کرولٹی کی ڈیفینیشن کے اندر دو چیزیں آ گئیں, ایسے ہی ہے. اب ذرا قربانی کو اس ڈیفینیشن کے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں. کیا جانور کو جو مارا جا رہا ہے یہاں پہ وہ فار نو پرپز مارا جا رہا ہے؟ نہیں. پہلا پرپز تو یہ ہے کہ آف کورس ہم کھائیں گے اس کو, مطلب پہلا پرپز یہ نہیں ہے ویسے تو فار مسلمس, ٹھیک ہے, لیکن وین یو آر ایڈریسنگ سم ون ود ایتھیسٹک ٹینڈنسیز تو آف کورس پہلا پرپز تو آپ اس کو یہی بتاؤ گے کہ بھائی میں تو کھانے کے لیے مار رہا ہوں نا, ریکریشنلی تھوڑی نہ مارا ہے میں نے. اینڈ دوسرا پرپز وین ٹاکنگ ٹو سم ون ود ایتھیسٹک ٹینڈنسیز وہ یہ ہوگا کہ بھائی ذرا ہمارے ورلڈ ویو سے ایک دفعہ آگے سوچو تو. ہمارے ورلڈ ویو میں خدا کی رضا کی ایک امپورٹنس ہے, جسٹ لائک یو ڈونٹ وانٹ اس کہ ہم اپنا ورلڈ ویو تمہارے اوپر تھوپیں. واٹ رائٹ ڈو یو ہیو کہ تم اپنا ورلڈ ویو ہمارے اوپر تھوپ کے یہ کہو کہ بھائی خدا کو راضی کرنا از نو ریزن؟ ریزن بہت ویلڈ ریزن ہے ہمارے پاس تو ہمارے ورلڈ ویو کے حساب سے. ایسے ہی ہے. تو کرولٹی کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا نہیں اترتا. اب ذرا یہ پوچھا جائے اس سے کہ ٹھیک ہے چلو کرولٹی کی ڈیفینیشن میں پورا نہیں اترا, اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس پورے کی پوری چیز کے اندر ایگزیکٹلی کرول کیا ہے؟ از اٹ دا وے دیٹ وی سلاٹر؟ تھوڑا سا چلیں اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ پرابلمٹک ہے تو تھوڑا سا اس کو سائنٹیفکلی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ معاملہ ہوتا کیا ہے. جی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ اوکے, ہاں. سو ذبح ہونے کا عمل میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ سب نے دیکھا ہوگا. کوئی ایسا ہے جس کو خون سے تھوڑی سی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے؟ چل اوکے, تو آپ نے ذبح ہوتے ہوئے جانور کو نہیں دیکھا کبھی؟ اوکے, ماشاء اللہ. تو اب دیکھیے جب ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے نا جانور کو, یا اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ لوگ کو بایولوجی کی چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا انسان کی باڈی کے اندر کچھ میکینزمز رکھے ہیں جو کہ ارجنٹلی آپ کے اوپر کوئی ڈیمیج جو آ رہا ہوتا ہے اس کو اوائڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ریفلیکس ایکشنز. کبھی نوٹس کیجیے گا یہ چیز, اگر ایکسیڈنٹلی آپ کا ہاتھ کسی بہت گرم چیز کے اوپر پڑ جائے, آپ امیڈیٹلی اپنا ہاتھ ودرا کرتے ہو, اینڈ آفٹر یو ہیو ودرون اٹ اس کے بعد آپ کو ذرا تکلیف کا احساس ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. نوٹس کیا ہے آپ نے؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ جو پین سینسیشن ہے نا, یہ جو ٹیمپریچر سینسیشن تھی, ٹیمپریچر پین سینسیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ٹیمپریچر سینسیشن آپ کی اسپائنل کارڈ پہ جاتی ہے. بس اسپائنل کارڈ سے ڈائریکٹلی دوسرا نیورون نکلے گا جو کہ آپ کے بائسیپس کی طرف جا کے اس کو کانٹریکٹ کرا کے آپ پیچھے کروا دے گا ہاتھ آپ کا, رائٹ. جو پین سینسیشن ہے اس کو پروسیس کرنا برین کا کام ہے. کیا اس پورے کی پوری چیزیں برین انوالو ہوا کہیں پہ؟ نہیں انوالو ہوا. برین سے بعد میں ایک نیورون, اسپائنل کارڈ سے ایک نیورون ہوتے ہوئے برین تک جا رہا ہوتا ہے جو کہ بعد میں پین سینسیشن کو پیدا کرتا ہے. ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ پین کو پروسیس کرنا یہ برین کا کام ہے.
ٹھیک. جو ذبح کرنے کا اسلام نے طریقہ پرسکرائب کیا ہے اس طریقے میں امیڈیٹلی برین تک جو سرکولیشن ہے نا وہ کٹ آف ہو جاتی ہے. Therefore, there is this technique called EEG, electroencephalogram, جس کے ذریعے سے برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو چیک کیا جاتا ہے. جب اسلامی طریقے کے حساب سے ذبح کیے جانے والے جانور کا الیکٹرو انسیفلوگرام دیکھا جاتا ہے تو وہ ود ان سیکنڈس آئسو الیکٹرک ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اوپر تمام برین ایکٹیویٹی کمپلیٹلی پاز ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس جانور کو تکلیف کا جناب کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے. اس کے آلٹرنیٹیو کے طور پہ اکثر دفعہ جھٹکے سے مارا جاتا ہے نا, وہاں پہ in many cases it has been observed that up to minutes جو ہے برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی آ رہی ہے. تو اگر تو ہمارا ذبح کرنے کا طریقہ کرول ہے تو بھائی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ جو آلٹرنیٹیوز ہیں they are not necessarily better. ٹھیک. اچھا, تو جانور ہاتھ پاؤں وغیرہ مار رہا ہوتا ہے نا ذبح ہونے کے بعد, وہ اس لیے مار رہا ہوتا ہے کیونکہ اسپائنل کارڈ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے درد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیے گا. وہ ریفلیکس ایکشن چل رہے ہیں ابھی. صحیح ہو گئی بات. تو کیا ذبح کرنے کا طریقہ کرول ہے؟ نکل گئی یہ بات آؤٹ آف دا کویسچن. ٹھیک ہے, ہم اور بھی اس کے اوپر ایک ایتھیکل ڈسکشن کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. لیٹس کٹ دس شارٹ اور ذرا اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جناب یہ جو آبجیکشن ہے نا اکثر دفعہ پتہ ہے کیوں اٹھایا جا رہا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ زیادہ تر دیز آبجیکشنز آر کمنگ فرام پیپل یا ان آبجیکشنز نے برتھ لی ہے پوسٹ کرسچن سوسائٹیز نے, پوسٹ کرسچن سیکولر سوسائٹیز نے, جنہوں نے اپنی میٹ کنزمپشن کو لارجلی آؤٹ سورس کر دیا ہے انڈسٹریز کو. لہٰذا وہ خود تو جانور کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے نہیں, تو ان کو مل جاتی ہے ایک ڈگری آف انسولیشن فرام دا بلیم, اور جو ڈائریکٹلی انوالو کر رہا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ بات تھوپنا اسٹارٹ کر دی. دا کویسچن از کہ کیا یہاں پہ یہ آبجیکشن کرنے والے اسپیشل پلیڈنگ فیلسی نہیں کر رہے؟ یہی آبجیکشن اگر ہے کروئلٹی کا تو جناب KFC کو بھی تھوڑا اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیجیے برائے مہربانی. جو آپ کے اتنے سارے فوڈ آؤٹ لیٹس بنے ہوئے ہیں ان تمام کو بھی کبھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیجیے. نہیں ہو رہا ہوتا. اکاؤنٹیبل بنایا جاتا ہے تو کس چیز کو؟ صرف اور صرف قربانی کو, جہاں پہ ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ اچھا خاصا پین لیس ہی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہو گئی بات. فار شارٹیج آف ٹائم میں اس کو یہیں تک رکھ رہا ہوں, اس کے اوپر مزید ڈسکشن ہو سکتا ہے. اب ہم اپنے تھرڈ آرگیومنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. Animals have a right to live just like us. جی فرمائیے. جی پوچھے. شور. دیٹس ویری گڈ. ایکچولی یہ وہ کافی سارے پوائنٹس تھے جو کہ میں نے ڈسکس کرنے تھے, ٹائم کے شارٹیج کے ڈسکس نہیں کیے. بالکل بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. دیکھیں میں نے بتایا نا کروئلٹی اگر ہے تو کس بنیاد پہ ہے؟ کیا ذبح کرنے کے طریقے میں؟ وہ نکل گئی. کیا جانور کی سائیکولوجیکل سٹیٹ میں؟ بالکل کروئلٹی وہاں پہ ہو سکتی ہے, لیکن کتنے سارے پیرامیٹرز لگا دیے گئے بھائی. جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی ہے آپ نے, ایک جانور کے سامنے دوسرا ذبح نہیں کرنا ہے آپ نے, اس سے پہلے آپ نے ذرا کھانا پانی وغیرہ پلانا ہے. پلس یہ کہ بھائی ہم تو اس جانور کو جس کو ہم نے قربان کرنا ہے لیجٹ شاہوں والا ٹریٹمنٹ مل رہا ہوتا ہے بھائی. ہیں آج کل تو جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں بھائی, کبھی کبھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار سمیر زادے کے گھر پہ یار میں گائے لگ جاتا ہوں. اتنی عزت تو اپنے گھر میں ہمیں نہیں ملتی بھائی. ٹھیک ہے جی فرمائیے. سب سے امپورٹنٹ وجہ یہی ہے.
ٹھیک ہے. سب سے دیکھیے دو انفیکٹ سب سے یہ سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے. سب سے امپورٹنٹ وجہ تو سچ بات یہی ہے کہ ایک طریقہ پرسکرائب کیا ہوا ہے اور ذبیحہ قربانی ایک عبادت ہے. عبادت میں نا فنڈامنٹلی لاجک نہیں چلتی ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کی غلامی کا نام ہے. صحیح ہے. نماز میں سجدے اگر دو ہیں تو رکو دو کیوں نہیں ہے ہر رکعت میں؟ کین وی پرووائڈ اے لاجیکل ریزن فار دیٹ؟ نو وی کانٹ. اٹ ہیز بین آرڈینڈ دیٹ وے. تو پہلا ریزن تو یہ ہے. ہاں دوسری حکمت اس کی فار شیور یہ ہے کہ جب یہ ریفلیکس باقی رہے گا تو سارے کا سارا خون وہاں سے بہہ جائے گا. ابھی بس یہیں تک رکھتے ہیں ورنہ یہ ڈسکشن آگے چل جائے گا. کانٹینٹ اچھا خاصا کور کرنے کا ہے اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ کو بھوک لگ رہی ہے. اوکے. Animals have a right to live just like us. آپ کو اپنے ذائقوں کی اپنے زبان کی خاطر ایک جانور کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے. نہ کسی خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اس چیز کا اختیار ہے کہ آپ کسی جانور کی جان لے لو. اب یہاں پہ ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا پڑے گا. سو فرسٹلی یار جو کلاسیکل فلاسفی ہے اس کے تحت رائٹس بیسیکلی فارم پارٹ آف اے سوشل کانٹریکٹ وچ از فرام بوتھ سائڈس. رائٹ. رائٹس ہمیشہ جو ہوتے ہیں جو حقوق ہوتے ہیں وہ ذمہ داریوں کے عوض آتے ہیں. تھوڑا گاڑا ہو گیا, میں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے سمجھاتا ہوں. دا مور یور ریسپانسبلٹیز دا مور یور رائٹس. اب دیکھیں جو پرائم منسٹر ہے فار ایگزامپل, تھیوریٹیکلی اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. تھیوریٹیکلی بولنا ضروری تھا فار نان پولیٹیکل ریزنس. اوکے. تو رائٹس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے مرد کی گھر میں جو ایک ذمہ داری ہے وہ زیادہ ہے. اسلام نے اس کو زیادہ رائٹس دیے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا جانوروں کی سوسائٹی میں اسی طریقے کی ذمہ داریاں ہیں جیسے کہ انسان کی ہیں؟ تو کس بنیاد کے اوپر جانور کو وہ سارے کے سارے رائٹس دیے جا سکتے ہیں جو کہ ایک انسان کو دیے جا سکتے ہیں؟ پہلی تو یہ بات ہو گئی رائٹ کہ اس سوشل کانٹریکٹ کے تحت جانور اس کیٹیگری کے اندر فٹ ہی نہیں آتے کہ انہیں اس طریقے سے رائٹس دیے جائیں. پہلی چیز کلیئر ہو گئی دا ڈیفینیشن آف رائٹس کے حوالے سے. اوکے. سیکنڈ تھنگ جناب, رائٹس دے ڈونٹ ایگزسٹ ان اے ویکیوم. دے ہیو ٹو کم فرام اے فریم ورک جو کہ ان رائٹس کو گرانٹ کرتا ہو. رائٹ. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی وہ فریم ورک کیا ہوگا جس کی بنیاد پہ آپ جانوروں کے رائٹس کا سوال کر رہے ہیں؟ ریلیجن کو تو چلیں آپ نے ماننا نہیں ہے, حالانکہ اسلام نے جس طریقے سے جانوروں کو رائٹس دیے ہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک رسپیکٹفل ہے اینڈ ٹھیک ٹھاک بیلنسڈ اپروچ ہے. تو اب یہ فریم ورک کیا ہوگا؟ کیا یہ ویگن فریم ورک ہوگا؟ اگر تو یہ ویگن فریم ورک ہوگا تو اس کی ہپوکریسی ہم پہلے ایکسپوز کر چکے. وہ کیسے کہ جی آپ جائیں گے پیورلی ایگریکلچرل سائڈ کی طرف اینڈ ایگریکلچرل پریکٹسز وہ کہیں زیادہ کلنگ کر رہی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ایک گائے کو کاٹ کے اس کا باربیکیو کر کے کھا لینا. صحیح ہے, اس کے مقابلے میں تو بہت بہتر ہے بات رہی ہے. ٹھیک. سو اٹ کی ناٹ بی اے ویگن فریم ورک. اس کے علاوہ بھی اگر یہ کہا جائے کہ جی جو سیکولر فریم ورک انسانوں کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے, تو اب ہمارا سوال یہ ہوگا جس کے بارے میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں تو بس میں اس کو ٹچ اپ آن کر کے گزروں گا ابھی کہ ڈو آل اینیملس ہیو اے رائٹ ٹو لیو ٹو ایبسلیوٹلی لیو؟ ان دیٹ کیس ہیومنس کے اوپر ایک مورل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ نیچرل پریڈیشن کو بھی پھر روکنا سٹارٹ کریں, شیر کو پھر روکیں. کیونکہ دیکھو اگر ایک رائٹ ہے نا تو نیچرلی اس رائٹ کو کسی دوسرے کے لیے پروٹیکٹ کرنا یہ ایک مورل رسپانسبلٹی ہے. مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. مثال کے طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابراہیم کو بلی کیا جا رہا ہے اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو بی ناٹ بلیڈ اینڈ آئی ایم ان اے پوزیشن ویئر آئی کین اسٹاپ دیٹ بلینگ اینڈ آئی ڈونٹ. میرے اوپر گالیاں آئیں گی, فار شیور آئیں گی. صحیح. تو اگر اینیملس کا رائٹ ٹو لیو ایبسلیوٹ ہے اینڈ وہ ایک رائٹ ہے تو بھائی ہیومنس شوڈ بی انٹرفیئرنگ ان دا نیچرل پروسیسز ایز ویل. شیروں کو روکا جانا چاہیے کہ وہ ہرنوں کو نہ ماریں. ایسے ہی ہے جی. کروکوڈائل کو منع کرنا چاہیے کہ پلیز زیبرا کو آپ چھوڑ دیجئے. اور اگر یہ کیا جائے گا پورے کا پورا ایکولوجیکل کولیپس آئے گا. ایسے ہی ہے. تو اس بنا پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جناب
رائٹس ان دیٹ سینس کہا نہیں جا سکتا. اب آپ کے پاس کوئی پراپر گراؤنڈ تو ہے نہیں جس گراؤنڈ کے اندر آپ, یا وہ فریم ورک ہے نہیں جس فریم ورک کے اندر آپ رائٹس کو گراؤنڈ کر سکو, وچ مینس ہر چیز ہی سبجیکٹو ہے. اینڈ آپ نے رائٹس کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے وہ پیورلی آپ کا اپنا بلیف ہے, دیٹس اٹ, ود نو لاجیکلی کنسسٹنٹ گراؤنڈنگ فار اٹ. اور اگر الٹیمیٹلی بات آ کے بلیف پہ ہی ٹکنی ہے, دین تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیں کہ ہمارے پاس اپنی بات کو گراؤنڈ کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں ہے اور ہم پیور بلیف پہ چل رہے ہیں, تو یار ہم اپنا بلیف چھوڑ کے آپ کے بلیف پہ کیوں ہیں جب دونوں کے پاس لاجک نہیں ہے؟ تو بات ہے نا بھائی. ایم آئی ایبل ٹو ایکسپلین آل آف دس؟ ٹھیک ہے. دوسرا حصہ اس جی فرمائیے. اللہ نے, اچھا اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. جواب یہ ہے اس کا کہ دیکھیے, اگر کوئی, اس کا جواب انشاءاللہ اگلی والی آرگومنٹ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں, دا ٹیسٹ بڈس ریڈکشنزم, یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی صرف اپنے پیلٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ جانوروں کو کیسے مار سکتے ہو. بھائی ابھی ہم نیوٹریشنل ضرورت ذکر کر چکے ہیں, تو سوری ٹیسٹ بڈس کی بات نہیں ہے, تھوڑا سا ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں, ہیلدیلی زندہ رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک. آخری چیز جو تھی نا کہ کسی خدا کو راضی کرنے کے لیے, بس میں ختم کروں گا تھوڑی دیر میں, کہ محض خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ کسی کی جان کیسے لے سکتے ہیں. دس از اینڈ there are a few problems with this. Number one, there is some straw manning here. وہ straw manning کیا ہوئی ہے کہ جو پیگن کانسیپٹ آف گاڈ تھا نا, جو گریک فلاسفی, جو گریکس کے پاس تھا, اینشینٹ گریکس کے پاس تھا, یا ایسٹک سیویلائزیشن وغیرہ میں تھا, جہاں پہ گاڈز ور دیز سیویجز دیٹ ہیڈ ٹو بی quenched of their thirst with the blood of animals. اس کانسیپٹ کو بیسیکلی اسلام کے اوپر لا کے ڈالا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس طریقے کی کوئی ظالم جابر چیز ہے, معاذ اللہ, ہے جس کی پیاس کو بجھانے کے لیے جانوروں کو قربانی دینی ہے. تبھی یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ ایک خدا کو راضی کرنے کے لیے, خدا کو خوش کرنے کے لیے, سیٹسفائی کرنے کے لیے کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ بھائی خدا غنی ہے, اس تک خون وغیرہ نہیں پہنچ رہا ہے, اس تک ہمارا تقویٰ پہنچ رہا ہے, دیٹس اباؤٹ اٹ, ٹھیک. تو یہاں پہ ایک تو اسٹرا میننگ آ گئی. دوسرا, یار یہ ایک انتہائی انسینسٹیو کویسچن نہیں ہے, وہ ایسے کہ ویئر از یور ریسپیکٹ فار مائی ویلیوز. ایسے ہی ہے نا, کیا گاڈ کو راضی کرنا اتنا اممٹیریل ہے کہ اس کو اس طریقے سے ڈسمس کر دیا جائے کہ محض خدا کو راضی کرنے کے لیے تم کیسے جانور کو مار سکتے ہو؟ دس از بیسیکلی کلچرل امپیریلزم, دیٹس اباؤٹ اٹ. ایسے ہی یہ بات, ٹھیک ہے. اگین شارٹیج آف ٹائم کی وجہ سے مجھے چیزوں کو رش کرنا پڑ رہا ہے. فورتھ آرگیومنٹ, یہ بڑا مزے کا ہے. An all merciful God cannot ordain this. اگر خدا all merciful ہے تو اس نے جانوروں کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اب اس سے کنکلوژن جو کمپلیٹ آرگیومنٹ بنائی جاتی ہے نا, وہ یہ بنائی جاتی ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یا تو گاڈ all merciful نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, یا تو وہ یہ جو پریکٹس ہے قربانی کی, یہ آپ لوگوں نے خود اپنے دین میں انوویٹ کی ہے, یا نمبر 3 خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. رائٹ. سو دس از ہاؤ دس آرگیومنٹ از آفٹن فریمڈ. لیٹس ناؤ deconstruct this and let's try to respond to this. So سب سے پہلا پرابلم اس آرگیومنٹ میں کیا ہے, that this is a loaded question once again. وہ کیسے؟ آپ نے خدا کی صرف ایک صفت کو پکڑا اور باقی صفات کو چھوڑ دیا. جو خدا آل مرسیفل ہے وہ خدا القادر بھی تو ہے, الحکیم بھی تو ہے, القہار بھی تو ہے. وہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹس کہاں پہ گئے؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ جی آل مرسیفل چونکہ خدا ہے لہٰذا اب جانور مر نہیں سکتے, تو بھائی سوری وہ ذات پھر خدا ہونے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی ول کو لمٹ کر دیا نا, آپ نے اس کی پاور کو لمٹ کر دیا. ایسے ہی یہ بات جی. تو پہلا پرابلم تو یہاں پہ یہ آ گیا. دوسرا پرابلم وچ میکس دس اے لوڈیڈ کویسچن از, تھوڑا سا گاڑی الفاظ آنے والے ہیں, غور سے سمجھیے گا.
inappropriate anthropomorphic projections. بہت گاڑا ہو گیا, میں بہت سمپل کر کے سمجھا دیتا ہوں اس بات کو. Anthropomorphic means human like. Human like traits کو اپنے خدا کے اوپر لا کے چپکا دیا ہے. گاڈ کی مرسی کو اسی طریقے سے کیسے پرسیو کر لیا جائے خدا کی مرسی کی ایکول؟ پرابلم آئی سمجھ میں؟ اور یہاں پہ آپ کو اپنے سوال کا جواب ملنا سٹارٹ ہو جائے گا. دیکھیے, اگر God, why did God create a world with humans, with animal suffering? The same can be said for humans. Why did God create a world with human sufferings? And this is not gonna stand, because اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سفرنگ کو یا سیڈنس اینڈ ایول وغیرہ کو ختم بھی کر دیں نا, لوگ پھر بھی سفر کریں گے. کیوں؟ بیکاز دا اماؤنٹ آف گڈنس دیٹ یو پریکٹس ٹوورڈز ادر پرسن, اس کے اندر ڈفرینس آ جائے گا. اور وہاں پہ جو ایکسپیکٹیشن گیپ کریٹ ہوگا نا, میں آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کر رہا ہوں, لیکن اتنا زیادہ اچھا نہیں کر رہا جتنا آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا, وہ اٹ سیلف آپ کو لے کے جائے گا ڈپریشن کی طرف. سیکنڈلی, جو پورے کے پورے یونیورس کا سسٹم ہے وہ ہے ہی ڈیتھ اینڈ برتھ کے اوپر بیسڈ. اگر اس سفرنگ کو, اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ مرسی سے یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیتھ وغیرہ آئے ہی نہیں, تو جناب یونیورس ہی ایگزسٹ نہیں کرے گا پھر. تو از دا آئیڈیا کلیئر؟ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈز دس مین دیٹ گاڈ از ناٹ آل مرسیفل؟ نہیں بھائی. کیوں؟ ذرا دیکھتے ہیں ذرا واسٹ ایسپیکٹ میں. کیا آپ لوگ کو پتا ہے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اینڈ انڈونیشیا, یہاں پہ نہ جانے کتنے گھرانے ایسے ہیں جنہیں پروٹین کھانے کا جو موقع ملتا ہے وہ صرف قربانی میں ملتا ہے. پورے سال میں ان کو پروٹین نہیں مل رہا ہے جناب. انڈیا از اے کنٹری وچ از سفرنگ فرام دا ورسٹ پروٹین میل نرشمنٹ ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. ایسے ہی ہے بات. تو اب یہاں پہ اچھا, فردر مور جو اکنامک سرکولیرٹی اس سے رزلٹ کرتی ہے, کتنا کتنا یہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے جانور بیچنے وغیرہ کی وجہ سے, اس کو ہٹا دیں یہاں پہ. چلیں آپ کو مزید مزے کی بات بتاؤں گی. تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا ہی ہے, انڈیا میں ایک اسٹیٹ ہے ویسٹ بنگال, وہاں پہ پچھلے 15 سال سے حکومت تھی ایک پارٹی کی, TMC, ترنمول کانگریس. ابھی الیکشنز میں دیٹ پارٹی ہیز لاسٹ اینڈ BJP ہیز کم ٹو پاور دیئر, اینڈ BJP ہیز آرڈینڈ کہ جی گائے زبانی ہوگی. سڈنلی یہ آرڈر اچانک سے آ جاتا ہے. وہاں پہ کسان جو اپنے جانور بیچا کرتے تھے وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ زہر دے دو, ہمارے پورے کے پورے سال کا خرچہ اس چیز سے چلتا ہے کہ ہم اپنے جانور مسلمانوں کو بیچ رہے ہیں. ہندو کہہ رہے ہیں واضح رہے, ہاں, ہمارا پورے کے پورے سال کا خرچہ اس بیسس پہ چلتا ہے کہ ہم اپنے جانور مسلمانوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں. ہمارے گلے کاٹ دو, ہمارے گھر نہیں چل سکیں گے, ہمیں تکلیف دہ موت نہیں, ہمیں بھوکا تڑپ تڑپ کے نہیں مرنا ہے سال بھر. تو کتنی اکنامک ایکٹیویٹی سے جنریٹ ہو رہی ہے. کیا اب یہ بات کہی جائے گی کہ جسٹ بیکاز جانور مر رہے ہیں گاڈ جو ہے وہ اپنے آل مرسیفل ہونے کے اس سے نکل گیا؟ ایک براڈر پکچر میں دیکھیں نا, ہم اپنا آئیڈیا آف مرسی کس گراؤنڈنگ پہ گاڈ کے اوپر پروجیکٹ کر سکتے ہیں؟ از اٹ کلیئر؟ جی اوکے. یہ تو ہمارا پہلا اس کے اوپر رسپانس ہو گیا. اگلی جو بات یہاں پہ کہی جاتی ہے وہ ہے کہ یہاں پہ نا بڑا ایموشنل رنگ دینے کی کوشش کی گئی. آپ ایک انوسنٹ جانور کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ یہاں پہ ہیں ایک معصوم جانور بے زبان, اس کی جان لے لی آپ نے, آپ کا خدا اس چیز کا حکم دے رہا ہے. دا کویسچن از انوسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹ ڈز انوسنٹ مین؟ انوسنٹ ایکچولی از دا اپوزٹ آف گلٹی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک شیر نے ہرن کو مار دیا, پریزنٹ کرو گے عدالت میں اس کو؟ گلٹی ٹھہرایا جا سکتا ہے جانور کو؟ جب گلٹی نہیں ٹھہرایا جا سکتا تو انوسنٹ کیسے؟ ڈیفینیشنز کا پرابلم آ گیا جناب یہاں پہ. یعنی کہ یہاں پہ ایک ہیوی لفٹنگ کرنے کے لیے ایک لفظ کو آؤٹ آف پروپورشن لا کے ڈال دیا تاکہ سینٹی ہو جائے بندہ بس. حالانکہ آرگیومنٹ کے اندر جی فرمائیے گا. دیکھیں انوسنٹ کی ایک لیگل ڈیفینیشن ہے نا, بات یہ ہے صحیح, اور وہ لیگل ڈیفینیشن اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے.
جب کوئی چیز اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتی ہے نا تو اس کے اوپر آپ نہ گلٹی کا ٹرمینالوجی استعمال کر سکتے ہو نہ انوسنس کی ٹرمینالوجی استعمال کر سکتے ہو. تو یہ انکنسسٹنسیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں نا آرگیومنٹس کے پیچھے سارے کے ساری. گریٹ. اوکے, آخری والا کہ جو اس آرگیومنٹ کا جو آخری حصہ تھا وہ یہ کہ پرابلی گاڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ابے بھائی یہ کنکلوژن کیسے آ گیا ان پریمیسز کی بنیاد پہ؟ ایٹ میکس یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان پریمیسز کی بنیاد پہ جو آپ کا آئیڈیا آف گاڈ ہے وہ غلط ہے. ہاؤ ڈو دیز پریمیسز ٹیک یو ٹو دا کنکلوژن دیٹ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ؟ یہ پرابلم سمجھ میں آئی؟ اس کو کہا جاتا ہے لاجیکل لیپ. یو ہیڈ نو لاجیکل اسٹیپس جو آپ کے پریمیسز کو آپ کے کنکلوژن سے کنیکٹ کریں, آپ نے ایک جمپ لگائی ہے. از دا آئیڈیا کلیئر حضرات؟ گریٹ. تو اس کے ذریعے سے اکثر دفعہ جو ایتھیسٹک ٹینڈنسیز والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایتھیزم کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے. یو ناؤ نو دا آنسر. ٹھیک, اب آ جاتے ہیں آخری والے کی طرف. منی could do more good elsewhere. ہیں بھائی قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ واٹر کولر لگا لو, غریب لوگوں کی بیٹیوں کے جہیزوں کا انتظام کر دو. یہ سنا ہوگا, بہت کامنلی سنا ہوگا, ابھی بھی سنتے ہیں جی. واٹر کولر تو بڑی مزے کی بڑی انٹرسٹنگ میم بھی رہی ہے. خود جب میں فیس بک پہ ایکٹیو تھا میں نے بہت مزے کی میمز بنائی ہیں اس کے اوپر, بڑی وائرل بھی ہوئی تھیں کچھ. تو ان میں سے ایک میں نے یہ بنائی تھی کہ اب یار عید کا ٹائم آ گیا, دوبارہ واٹر کولر منڈی جانا پڑے گا. تو لوگوں کے کامنٹس ہی بہت مزے کے آتے تھے. ایک بندے نے لکھا کہ اب یار ہمارے ساتھ والے انکل کا واٹر کولر بھاگ گیا, رسی چھڑا کے بھاگ گیا. تو اب ذرا سا دیکھیے, یہ تو تھوڑا سا مذاق ہو گیا اس بات کا, جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایوری ون نوز دیٹ دس از اے ویری بوگس آرگیومنٹ بیسیکلی. تو سب سے پہلی بات یہاں پہ نا ایک چیز کی گئی ہے, ایک لاجیکل فیلیسی کریٹ کی گئی ہے جس کو کہا جاتا ہے فالس ڈیلیما فیلیسی. وہ یہ کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یا تو قربانی ہے یا ویلفیئر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو لوگ قربانی کر رہے ہیں بھائی وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, ان کو صدقات دینے کے اوپر بھی بہت زیادہ کہا جا رہا ہے, رائٹ. وہ تو ویسے ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, یہاں پہ ایک فالس ایکویولنس کریٹ ہو رہی ہے. کیسے فالس ایکویولنس سمجھنا؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, کیا میں بابر اعظم کو کلین امباپے سے کمپیئر کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتا کمپیئر؟ دونوں اسپورٹس مین ہیں بھائی, الگ الگ اسپورٹ کھیلتے ہیں بالکل. لیکن کیا میں اوکے پلیز ہولڈ یور ایموشنز ٹوگیدر, بابر اعظم کو وراٹ کوہلی سے کمپیئر کروں تو وہ کمپیریزن ایک فیئر کمپیریزن کہلایا جا سکتا ہے اس اعتبار نہ دیکھیں میں ایبلٹی وائز بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن دا فیکٹ دیٹ بوتھ آر کرکٹرز, بوتھ آر بیٹسمین, بوتھ آر یہ اپر آرڈر میں آنے والے, ہائر آرڈر میں آنے والے بیٹسمین, دونوں کا جو پلینگ سٹائل ہے وہ کافی حد تک سملر ہے اگر چل جائیں تو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کمپیریزن ان دا ویری لیسٹ فیئر ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی واٹر کولر پیاس بجھا رہا ہے, قربانی میں جو گوشت ہم غریبوں میں بانٹ رہے ہیں وہ پروٹین میل نرشمنٹ کو ختم کر رہا ہے. ہاؤ کین یو بیسیکلی گو فار دس سبسٹیٹیوشن؟ پرابلم آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک تو یہ بس, اب آخری آرگیومنٹ دے کے میں ختم کر رہا ہوں بات کو. اوکے, دوسری چیز بھائی, آپ نے یہ کیسے ازیوم کر لیا کہ اگر قربانی پہ پیسہ نہیں لگایا جائے گا تو آٹومیٹکلی سارے کا سارا پیسہ ریڈائریکٹ ہو کے جو ہے وہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں چلا جائے گا؟ اس کو کہا جاتا ہے نروانا فیلیسی, ویئر یو ہیو کریٹڈ دس آئیڈیل ورلڈ اینڈ یو ہیو ازیومڈ دیٹ دا آلٹرنیٹیو از گونا بی پریکٹسڈ فار شیور. نہیں بھائی, ایسا پریکٹیکلی نہیں ہوتا ہے. فردر مور دس از اے ویری پرفارمیٹیو رسپانس. پرفارمیٹیو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے پرفارمیٹیو میلز. پرفارمیٹیو ہوتا ہے دکھانے کے لیے, وہ ایک ڈائلاگ ہے نا, آپ کی بات کہنے کو بتانے کو اچھی ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہے. وہ والی چیز یہاں پہ بیسیکلی ہے. وہ کیسے جناب؟ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا وہ خود بھی کوئی ایسے ڈونیٹ کر نہیں رہے ہوتے, رائٹ. ہاں کول لگتا ہے کہنے کو, کہہ دو یار,
بات آئی سمجھ میں جناب؟ ٹھیک ہے. تو ود آل آف دس ڈن, ڈز دس ایبزالو us آف آل دا بلیم؟ دا آنسر از نو. کیونکہ ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ آج کے زمانے میں اسپیشلی کراچی میں جو قربانی ہے دیٹ ہیز بیکم اے لاٹ اباؤٹ شو آف. تو اس کی بنیاد پہ کیا قربانی کی پریکٹس اٹ سیلف غلط ہو جاتی ہے؟ نہیں. وی نیڈ ٹو ری ڈسکور دا اسپرٹ. بٹ قربانی کی بنیاد پہ قربانی اٹ سیلف اینڈ قربانی کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کے اوپر ہم نے اس بات کو سمجھا کہ لاجیکلی کنسسٹنٹ کوئی اعتراض نہیں بنایا جا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.